الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ ہمارا لیول 4 جاری ہے اور آج کی پہلے مرحلے کی آخری کلاس ہے. آج مختصر سی کلاس ہوگی، جو کچھ باتیں رہ گئی اس کو مکمل کرنا ہے. نواں حاشیہ، 8واں حاشیہ، قولہ میل. دوائر اشارہ مشہورہ سے چوتھا دائرہ میل ہے، جو دائرہ جزء منطقۃ البروج یا مرکز کوکب پر ہوتا ہوا قطبین معدل پر گزرے اس کو دائرۃ المیل کہتے ہیں، جو کہ آپ توضیح الافلاق میں پڑھ چکے ہیں. اس دائرے سے معدل النہار سے کوکب کی دوری معلوم کی جاتی ہے. اس جگہ ایک فرق اصطلاحی ہے کہ معدل النہار سے شمس کی دوری کو میل کہتے ہیں اور دیگر کواکب کی دوری کو بعد. اور انگریزی میں میل و بعد دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ڈکلینیشن ہی ناٹیکل المینک لفظ ہی ڈکلینیشن ہے. ناٹیکل المینک میں آفتاب کے لیے ہر مہینے کے پہلے کالم 4 میں اس کی جدول دی ہوئی ہوتی ہے، اور مہتاب کا میل ہر مہینے کے صفحہ 5 سے لغایت 12 کالم 4 میں لکھا ہوتا ہے. صفحہ 5 سے بغایت 12 تک کالم 4 میں لکھا ہوتا ہے. علی ھذا القیاس، ہر ستارے کا اس کے کالم میں 4 میں ڈکلینیشن کی سرخی سے روزانہ کا میل دیا ہوا ہوتا ہے. جس وقت کوکب معدل النہار پر ہوا اس وقت میل منتفی ہوتی ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہے. اور جب شمال میں ہو یعنی برج حمل سے سنبولہ تک تو اس کو میل شمالی کہتے ہیں، اور میزان سے حوت تک جب ستارہ ہوتا ہے اس کا میل جنوبی ہوتا ہے. اب جس شہر کا وقت نکالنا مقصود ہو، دیکھیں گے شمال ہی ہے جیسے ہندوستان، یورپ، ترکستان، عرب وغیرہ، یا جنوبی ہے جیسے بعض آبادیات امریکہ. اگر موافق ہو یعنی بلد شمالی ہو اور میل بھی شمالی ہو، یا بلد بھی جنوبی ہو اور میل بھی جنوبی، تو بڑے سے چھوٹے کو تفریق کریں گے. یہ پہلے قاعدے کے حوالے سے چل رہی ہے بات، کر کے تفاضل لیں. اور اگر مخالف ہو یعنی بلد شمالی ہو اور میل جنوبی، یا بلد جنوبی اور میل شمالی، تو عرض بلد کو میل کے ساتھ جمع کریں. میل اول ما تفاضل فی ساعہ اور نصف وتر اور تقویم روزانہ کی سال تمام کی جداول لکھ دی جاتی ہیں کہ ہر سال ناٹیکل المینک منگوانے کی ضرورت باقی نہ رہے. تقویم سے معلوم ہوگا کہ مثلا آج آفتاب کس برج کے کس دقیقے میں ہے. اگرچہ جدولیں ہر سال کچھ نہ کچھ کم و بیش ہوتی رہتی ہیں کہ رب العزت مالک جل وعلا قدیم غیر متغیر نے ہر چیز کو متبدل بنایا ہے، مگر وہ فرق ایسا زیادہ نہیں جس کا کوئی بین فرق یعنی واضح فرق اوقات صوم و صلاح پر پڑ سکے. اس لیے ایک ہی جدول کافی ہے. ہاں اگر کوئی شخص زیادہ تحقیق و تدقیق کے ساتھ اوقات پر واقفیت چاہے، اس کو چاہیے کہ ہر سال ناٹیکل المینک منگوا لیا کرے کہ کتاب فندان لوگوں کے ہاتھ سے بہت اہتمام و انتظام کے ساتھ مرتب کی جاتی ہے. اب قاعدہ نمبر 2 کی مثال پیش فرما رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ایک الگ سے انداز تھوڑا سا تیار کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحویل سرطان کے دن یعنی 22 جون کو غروب شمس افق بریلی سے معلوم کرے. پہلے عرض بریلی کا تمام لیا سالر ہوا
اس کو میل اعظم یعنی 22 جون کج اور کز سے گھٹایا لاہ یا ہوا یعنی 38 اور 10 ہوا. یہ غایت الانحطاط ہے. اس کی جے بھی لیا. اس کے بعد اس روز کا نسکوتر یا مئو یعنی 15 دقیقے اور 46 ثانیے لیا. کو ان کے سارے معدل یعنی لب نا 32 دقیقے اور 51 ثانیے کے ساتھ جمع کیا. محلر ہوا یعنی 48 دقیقے اور لر بنے گا 38 ثانیے. سینتیس 48 درجے 37 ثانیے. یہ انحطاط وقت ہے. اس کی جیب لیا نون یعنی 40 دقیقہ 50 دقیقہ ند لہو یعنی 44 دقیقہ اور 35 ثانیہ. اس کی جیب کو غایت الانحطاط کی جیب سے تفریق کر کے تفاضل جیبین معلوم کیا. لو مج مب نہ ہوا. جیب تمام المیل یعنی 100 لج کی جیب لیا نہ مب میم حمزہ ہوا یا دال کہہ لیں. اس کو جیب تمام الارض یعنی تھوڑا سا مٹا ہوا ہے. یہ سارا کا سارا پورا آگے تک پورا طریقہ چل رہا ہے کہ یہ جیب اوسط ہوگی. اس کا طریقہ تو میں آپ کو بھیج چکا ہوں. بس تفاضل جیبین کو جیب اوسط پر تقسیم منحد کیا. مد نج تو مہ ہوا. جدول سہم میں اس کی خارج قسمت کی قوس لیا قد لو یا فضل الدائر ہوا. اس کو 4 دقیقے میں ضرب دیا. ہاں الف لہ ہوا یعنی 5 گھنٹے 1 منٹ اور 38 سیکنڈ. جب تک اس کا تمام لیا 12 تک اس کا تمام لیا تو واؤ نہ کب ہوا 6 بجے 6:58 اور 32 سیکنڈ. اس پر تعدیل الایام الف لب 1 دقیقہ اور 32 ثانیہ زائد کیا. یہ غروب معدل بلدی ہوا. اس پر یب بڑھایا یعنی تعدیل مروج بڑھائی ریلوے وقت حاصل ہوا. معلوم ہوا کہ 22 جون کو بریلی میں ریلوے وقت سے غروب آفتاب 7:12 پر ہوگا. پھر یہاں سے جداول شروع ہو رہی ہیں اگلے پیج سے. سارے کی ساری میلے دی ہوئی ہیں اور تفاضل فیہ سارا نسبت اور تقویم وغیرہ 12 صفحات تک یہ چلیں گے تقریباً. ویسے تو یہ ہمارے نا نصاب جو ہے وہ صفحہ نمبر 113 تک ہے. اچھا اور صفحہ نمبر 98 سے صفحہ نمبر 113 تک 2 چیزیں بیان کر رہے ہیں نا. ایک تو پہلے جیب کی وضاحت کریں گے پھر لغارسمی کی وضاحت کریں گے. تو یہ سارا کا سارا علم مثلث یعنی کہ جیب والا سارا علم مثلث کے اعتبار سے ہے اور لغارسمی پورا میتھس کے اوپر کے لغارسمی کو بنا کیسے سارا کا سارا اس کی پوری تفصیل ہے. تو میں نے یہ ارادہ کیا جیسے ہم نے گروپ میں بھی آج میسج کر دیا ہے کہ
ویسے تو یہ اس کو پہلے حصے میں شامل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے جب ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا ٹیسٹ کے بعد. ٹیسٹ ہم 98 سے پہلے تک ہی رکھ رہے ہیں, اس کو میں ٹیسٹ کے اندر شامل نہیں کر رہا تاکہ اچھے انداز سے ٹیسٹ ہو جائے. ٹیسٹ کا طریقہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر ٹوٹل 3 سوالات ہوں گے. ایک سوال نصف النہار نکالنا ہوگا اس طریقے سے جو پورا طریقہ کار ہے توضیح و توقید والا وہ. اس کے بعد دوسرا فوراً قاعدہ ہوگا یہ توضیح و توقید کا قاعدہ نمبر 2. اور تیسرے سوال کے اندر فرندہ بلینکس ہوں گی, اس میں 10 فرندہ بلینکس ہوں گی, ہر کے 2 نمبر ہوں گے, تو وہ آپ نے حل کرنی ہوگی. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیجئے, آج ہم نے اتنا مختصر سے ہی پڑھنا تھا. دیکھیے یہاں پر تفاضل جیبین لیا ہے کہ یہاں پر غایت الانحطاط سے انحطاط وقت کی جیب یہ کم تھی تو اس کو مائنس کیا ہے. اگر ہم الٹ کر دیتے تو یہ ویلیو مائنس میں آ جاتی. سب سے پہلے والے اسٹیپ میں جو 62 آیا جی 62 درجے سب سے پہلے والے اسٹیپ میں سمجھا نہیں میں آپ کی بات. آپ تھوڑا سا اوپر کریں اس کو. جی ایک منٹ, یہ والا تفاوت کرے, تفاوت تمام میل اور عرض و میل. یہ والا نہیں, ہاں یہ والا تمام یہ والا 62 درجے. اب دیکھیں تمام عرض کیا نکلا, اوپر ہم نے نکال لیا 64 درجے 36 دقیقے 32 ثانیے. اس سے مائنس کیا کرنا ہے, اب مائنس کرنا ہے میل کو. میل کیا ہے, میل بھی دیکھ لیں, میل اوپر لکھی ہوئی ہے -1 ہاں 1 درجے 42 دقیقے 52 ثانیے. تو اب ظاہر سی بات ہے 1 درجہ یہ کم ہے اور 64 درجے یہ زیادہ ہے, تو پہلے 64 درجے کو لکھا, اس کے بعد 1 درجے کو لکھا, اس سے اس کو مائنس کر دیا. میل کر سمجھ گئے. انحطاط کا جو فارمولا ہے وہ بیان کیجیے گا, کس طرح لگے گا یہ؟ انحطاط وقت کا جی جی وہی آپ نے تحقیقی بعد سمتی نکال لینی ہے, یعنی کہ انکسار اور ساری چیزیں, اختلاف منظر, نصف قطر, تحقیقی تمام چیزیں لے کر, تو وہ لے کر اس کو -90 کر دیں تو انحطاط وقت نکل آئے گا. انحطاط وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سورج افق سے کتنا نیچے ہوگا. یہ ہمیشہ یہی رہے گا. طلوع غروب کے لیے 0 درجہ 50 دقیقے کے آس پاس ہی رہے گا. ٹھیک, کیونکہ غروب کی اگر آپ تقریبی اعتبار سے لیتے تو 90 درجے 50 دقیقے بہت سمتی ہوتی ہے. تو اب یہ اب لیکن ہم تحقیقی نکال لیں گے تو 50 سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے گی. مزید کوئی سوال ہے؟ چلے ٹھیک ہے, پھر ہم اپنی کلاس سے اختتام کرتے ہیں. اچھا انداز سے تیاری کر کے وقت پر ٹیسٹ دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.